80 کے قریب تلواروں اور تیروں کے زخم تھے سیدنا حسین کے بدن پر. چھلنے کر دیا دشمنوں نے ظالموں. اور وہ حسین کے خاندان کی عورتوں تمہیں مبارک. کسی نے کپڑے نہیں پھاڑے, کسی نے جگہ فضا نہیں کی, کسی نے آہو بکا نہیں کی. جتنا خاندان قربان ہوا جھولی پھیلا کر دعائیں کی, الہی ہمارے خاندان کی قربانی قبول فرما. جانتی تھی ان پڑھ نہ تھی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ساتھ دینے والے لوگ وفادار ہوا کرتے ہیں. یہ جتنی بھی روایتیں ادھر ادھر سے بنا رکھی ہیں نا, ان کا کوئی ثبوت نہیں. میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں, آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. ایک نوجوان ہے اور اماں کے ساتھ سفر کر رہا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے لکھا ہے, ان دونوں ماں بیٹے کو کوئی خبر نہیں کہ کیا قصہ ہے اور کہاں کچھ ہو رہا ہے. شور کی آواز آئی. اماں کہنے لگی بیٹا دیکھ کے تو آئیے جھگڑے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اماں وہاں ٹھہر گئی, بیٹا پتہ لگانے گیا. واپس آیا, آ کے کہنے لگا اماں ظلم ہو گیا, خدا کا قہر آ گیا. اماں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہنے لگا نبی کے خاندان پہ چھرے چلا دیے, ذبح کر دیا, گلشن نبوت کو اجاڑ دیا, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن اجاڑ دیا, نبوت کے خاندان کو بے رونق بنا دیا, گلشن نبوت کی پتیوں کو مرجھا دیا اور کھیلتے پھولوں کو توڑ کر مسل کے پھینک دیا. حیدرآباد کے مسلمانوں توجہ کرنا, مسلمان تو ایسے تھے. وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور حلال کا دودھ پلایا, نبی کے خاندان پہ اتنا بڑا ظلم دیکھ کر مجھے واپس بتانے کیسے آ گیا؟ وہی کیوں نہیں مرا, ان کا ساتھ چھوڑ کر بتانے آیا ہے. وہ کہنے لگا ماں نیت ہے میری وہی جانے کی, اس لیے آ گیا ہوں کہ اماں انتظار میں کئی دن نہ بیٹھی رہے. اس واقعے کو یاد رکھنا. یہاں بیچ میں ایک اور تھوڑا سا لاتا ہوں آپ کی سمجھ کے لیے. حضرت حر جو گھیر کر لایا تھا اور اس کو یہ اندازہ نہ تھا کہ حالات اتنے بگڑیں گے, جب آخری وقت آیا, بالکل آخری وقت آیا, بالکل آخری وقت آیا, کئی لوگوں نے دیکھا کہ حر کی حالت مشتبہ ہے, سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہا ہے. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں جنت کی ڈر دوزخ کی ڈر ہے. کسی نے پوچھا انتخاب کر لیا کہ ہاں, ایک لگا کر گھوڑے کو حسین کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا فاطمہ الزہرا کے بیٹے پچھلی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو یہ ماں بیٹا آئے اور جس وقت میدان کربلا کے قریب آئے, اماں کہنے لگی بیٹا جا, اللہ تجھے بھی قبول فرمائے. بیٹا آگے بڑھ کر کے میدان میں کودا, لڑنے لگا. ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی نبی کا خاندان قبول فرما, مجھ گنہگار کے لب کے جگر کو بھی قبول کر لے. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دعا مانگ رہی ہے, بچے کا سر کاٹا اور یوں پھینک کے مارا. ادھر کی بات تھی
اس نے دعا کے لیے جولی پھیلا رکھی تھی، اس کی جولی میں سر جا کے پڑا. وہ ماں تھی، تیرا جگر کیسا، تیرا گردہ کیسا، تیرا یقین کیسا، تیرا ایمان کیسا. اپنے بچے کو چومتی نہیں، چاٹتی نہیں، پیار نہیں کرتی، بوسہ نہیں دیتی، سر کو اٹھاتی ہے اور میدان میں پھینک کے کہنے لگی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. جہاں ایسے لوگ ہوں پھر عقل نہیں مانتی کہ کوئی سلیم الطبع آدمی ہو اور خاندان نبوت پہ اس قدر ظلم ڈائے. طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، سارے گلشن محمد کو ڈانٹ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے، صفوں کو پلٹ کر دریا میں جا پہنچے، گھوڑے کو فرمایا تو کئی دل کا پیاسا، پہلے تو پی پھر میں پیوں گا. پانی پینے لگے، پیا لبوں میں سے نکل گیا. حسین واپس آئے، آخری وقت ہے، آخری وقت میں بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا خیال نہیں چھوڑتے. نماز کی کس قدر پڑھنا ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ سجدہ بہت بڑی عبادت ہے. لہو کی موج میں ڈوبے بچا سب کو طوفان سے، لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے. لبے دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. کیا خاندان ہے جس کا باپ علی ہو، ماں فاطمہ الزہرا ہو اور نانا امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان کر دیا میدان میں آؤ، اب بھی جھک جاؤ. فرمایا نہیں، جھکنے کا کیا مطلب، ہمارے یہاں جھکنے وکنے کا کوئی مطلب نہیں، کوئی طریقہ کار نہیں. میں کیوں جھک جاؤں؟ ظلم کے سامنے گردن جھکانا یہ میرے خاندان کا شیوا نہیں. شہید ہو جاؤں گا پرواہ نہیں. میرے نانا کے چچا نے 11 ٹکڑے کرائے، خبیب ابن عارف کو پھانسی چڑھایا، ابو بصیرہ کی پسلیاں توڑی، زلیرہ کی آنکھیں نکال دی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے کر دیے، پرواہ نہیں. تم مجھے مرعوب نہیں کر سکتے، تم قطعی طور پر مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. میرا اپنا مشن ہے، میں اپنے مشن کی تکمیل کروں گا. کمال کر دیا حسین. سارا خاندان دیکھ کر کے بھی تیرا دل نہیں گھبرا. فرمایا میں نے اپنے سارے موتی، سارے ہیرے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، نانا کے دین پہ قربان کر دیے، نانا کے لائے ہوئے اسلام پہ قربان کر دیے، پرواہ نہیں. نماز کا وقت ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں بنا لی کہ وہاں حلیم پکا تھا کربلا میں، وہاں حسین کے سارے بچے ذبح ہو گئے، تم حلیم چاٹتے پھرتے ہو. اور یہ جو کہتے ہیں نا کھجوروں کی اوٹ میں کھڑا ہو کر راوی دیکھ رہا تھا، وہ راوی کتنا بے ایمان ہوگا کہ خاندان نبوت ذبح ہو گیا اور وہ کھڑا ہو کر روایت ہی کرتا رہا بس. کہ یہ کھجوروں کے اوٹ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا. کہتے ہیں نا آواز آئی، پچھو آواز آئی، تو بات کرو. نبوت ان کی ہے، شہادت ان کی ہے، امامت ان کی ہے، جانت ان کی ہے، لیاقت ان کی ہے، صداقت ان کی
کی ہے، امانت ان کی ہے، حسن و جمال ان کا ہے، خدا کی قسم جنت ان کی ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ یہ حضرات کیا سبق دے کے گئے؟ نماز کا وقت ہے، حسین نماز کی تیاری کرتا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے پانی کہاں سے ملا؟ کہاں سے وضو کے لیے پانی آئے؟ تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود پر شجاعت ہو تو ایسی ہو۔ عجیب قرآن کا مفہوم حسین نے سمجھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا لوگوں جنہوں نے میری راہ میں سر دے دیے ان کو تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے لیکن وہ تمہاری ریوڑیوں کے، تمہارے پتاشوں کے محتاج نہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، میں خدا انہیں کھلاتا ہوں، وہ میرے پاس کھاتے ہیں۔ خدا جس کا میزبان ہو اس کو کیا کمی ہے؟ اسے کمی کیا ہے جس کا میزبان خدا بن جائے؟ فرمایا فریحین، قید بھی میں نے نہیں کر رکھا، میرے پاس خوشی کے ساتھ ہیں وہ لوگ۔ اللہ غنی، حسین روتا نہیں، کپڑے نہیں پھاڑتا۔ ہاں ہاں میں بھی حسین کو نہیں روتا، اس لیے میرا عقیدہ ہے حسین زندہ ہے۔ خدا کہتا وَلَا تَقُولُوا، مردہ نہ کہو، میرا حسین زندہ، میرا قاسم زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا علی اکبر زندہ، میرا عباس زندہ، میرے سارے شہید زندے، میں کیوں رو؟ کہتا روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جس کا حسین مر گیا ہو وہ روتا پھرے، میں کیوں رو؟ میرا حسین ہر وقت زندہ، میرے تمام شہید ہر وقت زندہ، میرے تو تمام کے تمام اللہ کے دسترخوان پر ہر وقت جنتی کھانے کھا رہے ہیں۔ اس وقت میں بھی حسین کی زبان پر خدا کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ اکبر، بالکل آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے، اور حالت یہ سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، سارے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ، ملائک بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ حسین نے عشق کی نماز پڑھی ہے،
حسین نے سوز و گداز کی نماز پڑھی ہے، حسین نے سب کچھ دے کر اللہ کی حضور میں سر سجدے میں رکھ دیا. ادھر سر سجدے میں رکھا، ادھر کمینہ